جنگ جمال کے بعد ملکی حالات نہایت کشیدہ تھے اور دارالحکومت کوفہ منتقل ہو چکا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اتحاد کی کوشش کی مگر معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے امن کے لیے کئی خطوط لکھے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ دوسری طرف سے سبق دوزی اور سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا۔ معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر لوگوں کو جذباتی طور پر جمع کیا۔ یہ نعرہ جنگی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ کوفہ سے حضرت علی علیہ السلام کا لشکر اور شام سے معاویہ کی فوج روانہ ہوئی۔ دونوں طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل تھے۔ صفین کے مقام پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ جگہ جنگی لحاظ سے بہت اہم تھی۔ شامی فوج نے شروع میں دریا پر قبضہ کر کے حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کا پانی بند کر دیا، مگر مالک اشتر نے حملہ کر کے پانی واپس لیا اور سب کے لیے کھول دیا۔ محرم کے مہینے میں جنگ روک دی گئی تاکہ مذاکرات ہو سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ کی طرح جنگ سے پہلے حجتیں تمام کی۔ حضرت عمار بن یاسر کا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہونا حق کی نشانی تسلیم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑے پیمانے پر تلواریں نکل آئیں۔ قبیلہ وار مقابلے اور ڈیولز مبارزات شروع ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سپہ سالار مالک اشتر نے دشمن کی صفوں میں خلبلی مچا دی۔ ان کی بہادری نے شامی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ حضرت عمار یاسر اس جنگ میں شہید ہوئے، جس سے ایک حدیث پوری ہوئی۔ ان کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ باغی گروہ کون سا ہے۔ یہ صفین کی سب سے دہشت ناک رات تھی، جہاں پوری رات تلواریں چلتی رہیں۔ ہزاروں لوگ قتل ہوئے اور شور و گل کی وجہ سے اسے حریر کہا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا لشکر جیت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ معاویہ کی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ عمرو عاص کے مشورے پر شامی فوج نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے۔ اس چال کا مقصد حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں پھوٹ ڈالنا تھا۔ لشکر علی میں موجود کچھ لوگوں نے قرآن دیکھ کر لڑنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً حضرت علی علیہ السلام کو فاتح ہوتے ہوئے بھی جنگ روکنی پڑی۔ یہ طے ہوا کہ 2 ثالث مل کر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو مجبوراً چنا گیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کی شرائط لکھی گئیں۔ اس موقع پر امیر المومنین کے لفظ پر بھی اختلاف ہوا۔ ایک گروہ نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا اور حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہیں سے خوارج کے فرقے کی بنیاد پڑی۔ دمت الجندل میں ہونے والی آربیٹریشن میں عمرو عاص نے ابو موسیٰ کو دھوکہ دے دیا۔ اس سے سیاسی طور پر معاویہ کو مضبوطی ملی۔ جنگ صفین نے مسلمانوں میں ایک گہرا اختلاف پیدا کر دیا جو صدیوں تک رہا۔ اس جنگ نے آگے چل کر کربلا جیسے واقعات کی راہ ہموار کی۔